السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ احزاب آیت نمبر ہے 33، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اے عورتوں تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو، یعنی جاہلیت کے دور کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ فائدہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت سے باہر جائیں، کیا کہہ رہے ہیں، تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت سے باہر جائیں تو اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے ہم لوگوں پر، اسی طریقے سے پردہ کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ جس طرح شراب حرام ہے اس طرح ہمارے لیے بے پردگی بھی حرام ہے نا۔ تو ہمیں جو ہے گھر سے باہر پہلی بار تو کیا فرمایا ہے اس میں کہ پہلی بار تو ہمیں گھر سے باہر بے ضرورت نکلنا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ گھروں میں زیادہ رہا کرو۔ تو قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ اے عورتوں تم زیادہ تر گھروں میں رہا کرو، اگر کسی ضرورت سے باہر نکلنا بھی ہو رہا ہے تو پردے کا خاص خیال رکھو، ہے نا۔ ایک بیٹی نے بھی پوچھا تھا نا، ایک واقعہ ہے کہ ایک بیٹی نے پوچھا کہ اے ابا جان میں اپنا بدن کا کتنا حصہ ڈھک کر رکھوں، کتنا کھلا رکھوں؟ تو اس کے باپ نے کیا فرمایا تھا، اس کے والد صاحب نے، کہ جتنا تم اپنا جہنم کی آگ سے جلوانا چاہتی ہو، ہے نا، جتنا حصہ تم جلوانا چاہتی ہو اتنا کھولے رکھو، اور جتنا تم بچانا چاہتی ہو، نہیں جلوانا چاہتی ہو، اتنا تم ڈھک کے رکھو۔ تو ہم تو یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کون چاہے گا کہ اپنے آپ کو، دنیا میں اگر اتنی سی ہماری انگلی جل جاتے ہیں ہم کتنے بے چینے ہوتے ہیں، اور وہ آگ جو ہوگی جہنم کی آگ وہ تو کہیں گنا زیادہ ہوگی۔ تو ہم پسند کریں گے اس بات کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں جو ہے پردے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے، بے پردگی سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام ہی بدن کی حفاظت کرنی ہے۔ بے پردگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں یہ منع فرمایا ہے نا، تو ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ پردے کا خیال رکھنا ہے۔ اپنی بہن بیٹیاں جو بھی ہمارے گھر میں بالغ بچے ہیں ان کا بھی زیادہ سے زیادہ، بچوں کو پہلی بات تو ماں جو ہوتی ہے نا ایک بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، تو بچے کا پہلی بات تو ہمیں شروع سے ہی خیال رکھنا ہے کہ اس کو حجاب کی عادت ڈالیں، دوپٹے کی عادت ڈالیں، ننگے سر رہنے کی عادت نہ ڈالیں۔ ان کو شروع سے ہی اگر ہم اس لائن پر لیتے ہوئے چلیں گے نا تو وہ پھر بڑوں ہو کر ایسے ہی ماحول میں ڈھلیں گے۔ اگر ہم شروع سے ہی ان کی عادتیں بگاڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر بڑے ہو کر ٹائم لگتا ہے۔ گیلی لکڑی جو ہوتی ہے نا اسے کہیں بھی موڑ لو وہ وہیں مڑ جائے گی، اگر سوکھی لکڑی کو ہم موڑتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ہمیں بچوں کو بچپن سے ہی، چاہے وہ لیے نہیں لڑکی کو ہی ڈالیں، لڑکے کو بھی اسی ماحول میں ڈالیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو ہمیں دونوں کو ہی اچھی تربیت سے نوازنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لڑکی ہے تو اس کو اچھی تربیت دیں، لڑکا ہے تو اس کو بگاڑ لیں، بلکہ نہیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں کو ہی ہمیں اچھی صحبت میں، اچھی تربیت میں ڈالنا ہے، اچھی صحبت میں رکھنا ہے۔ اگر ہم انہیں صحیح راہ پر چلائیں گے تو ان سے پتہ نہیں کتنی نسلیں سدھریں گی اور کتنی نسلیں آباد رہیں گی، کتنی نسلیں جو ہیں پھر ان سے ان کی اور نسلیں آگے چل کے اسی طریقے سے ماحول جو ہے گھر کا اچھا چلتا رہے گا، دین والا چلتا رہے گا، تو اس کا ثواب جو ہے ہمیں بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور جو ہم چھوڑ کے جائیں گے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، یہ ثواب جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ، یہ جو قرآن کی آیتوں میں بتایا گیا ہے، حدیثوں میں بتایا گیا ہے، یہ بے فضول نہیں بتایا گیا ہے بلکہ اس کو ہمارے عمل کرنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ ہم ان کو سنیں اور یوں ہی نہ چھوڑ دیں، سن کر وہیں چھوڑ دیں، بلہ جھاڑ دیں، بلکہ نہیں، ہمیں سننا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔